نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی فیصل آباد کی بڑی کامیابی، اربوں روپے کا فراڈ بے نقاب غیر ملکیوں سمیت 149 افراد پکڑے گئے۔ گرفتار ہونے والوں میں 131 مرد اور 18 خواتین شامل ہیں۔ گروہ کے کارندے عوام کو دھوکہ دے کر خطیر رقم بٹورتے تھے۔ ایف آئی آرز درج ہونے کے بعد تمام افراد کو قانونی حراست میں لیا گیا۔ ملزم شاہکوٹ کے علاقے میں کال سینٹر میں اسکیم اور انویسٹمنٹ فرام میں ملوث نکلے ہیں۔ سینئر چیف کی پاکستانی منصب سے ملاقات، تجربے سے سیکھنے کی خواہش۔ چین کی فضائیہ کے چیف آف سٹاف کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ لیفٹیننٹ جنرل وانگ کی زیر قیادت وفد کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو سے ملاقات ہوئی۔ علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دو طرفہ تعاون کے فروغ کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ لیفٹیننٹ جنرل وانگ نے پاک بھارت تنازع میں پاک فضائیہ کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کور کمانڈر سدرن کمانڈ سمیت عسکری اور سول حکام شریک ہوئے۔ ایپیکس کمیٹی کا اسمگلنگ کے خلاف مہم کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے رولز کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ کوئی شاہراہ احتجاج کے نام پر نہیں بند ہوگی۔ ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ۔ کراچی کے علاقے لیاری میں مخدوش عمارتوں کے خلاف آپریشن جاری۔ ایس پی سی اے کی 2 مخدوش عمارتوں کو سیل کرنے کی تیاری۔ دریا آباد 6 نمبر گلی کی 2 مخدوش عمارتوں کو سیل کیا جائے گا۔ 5 منزلہ دونوں مخدوش عمارتوں میں 22 مکانات کو خالی کرائے جانے کا۔ لیاری میں حالیہ دنوں میں 8 عمارتوں کو سیل کیا گیا۔ عمارتوں کے خالی ہونے کے بعد انہیں توڑا جائے گا۔ مختار کار، لیاری ٹاؤن اور ایس پی سی اے ٹیم موقع پر موجود۔ لیاری میں عمارت گرنے سے قبل کیا ہوا؟ ایک نیوز نے فوٹیج حاصل کر لی۔ پہلے ستون ٹوٹنا شروع ہوئے، کچھ ہی دیر بعد عمارت زمین بوس ہو گئی۔ عمارت کے نیچے گیراج میں بہت سے رکشے پارک کیے گئے تھے۔ پلرز کے ٹوٹنے کی آوازیں سن کر گیراج میں موجود لوگ باہر بھاگے۔ عمارت میں واقع 20 مکانات میں سے کچھ لوگ ہی نکلنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ علاقہ مکینوں نے عمارت گرنے سے قبل جھٹکوں کے متعلق بھی بتایا تھا۔ راولپنڈی میں میٹروپولیٹن کارپوریشن نے 90% بسیدہ اور خستہ حال عمارتوں کو خطرناک قرار دے دیا۔ خطرناک اور بسیدہ عمارتوں کو فوری خالی کرانے کا حکم۔ مالکان کو انخلاء کے نوٹس جاری کر دیے گئے۔ نوٹس میں کہا گیا موسلا دھار بارش کے باعث بسیدہ عمارتیں کسی بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہیں۔ مونسون سیزن مختلف علاقوں میں رمجھم۔ لاہور، فیصل آباد، سرگودا، چنیوڑ، شیخوپورہ، ننکانہ میں بادل برسے۔ بہاول نگر، ساہیوال، پاک وطن، قصور اور دیگر علاقوں میں بارش۔ این ڈی ایم میں 10 جولائی تک ملک بھر میں شدید بارشوں، سیلابی صورتحال اور لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ جاری کیا۔ دریائے کابل، سندھ، چناب اور جہلم میں پانی کی سطح میں اضافہ متوقع۔ نجکاری ایجنڈے میں اہم پیش رفت۔ نجکاری کمیشن بورڈ نے پی آئی اے کے لیے 4 سرمایہ کاروں کو پری کوالیفائی کر لیا۔ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری نے روزویلٹ ہوٹل کے لین دین کے ڈھانچے کی منظوری دے دی۔ مشیر نجکاری محمد علی کی زیر صدارت نجکاری کمیشن بورڈ کا اجلاس ہوا۔ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر آصف علی زرداری نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے حلف لیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حلف کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ پروقار تقریب میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سمیت وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شرکت۔ جج صاحبان، سینئر وکلاء اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت کا 27 یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کا حکم۔ عدالت نے 2 صفحات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ ریاست مخالف مواد کے حوالے سے ایف آئی اے نے 2 جون کو انکوائری شروع کی۔ حکم نامے کے مطابق ایف آئی اے کے فراہم کردہ شواہد سے عدالت مطمئن ہے، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ نے اقلیت اور خواتین نشستوں کے اعلامیہ کالعدم قرار دے دیے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق نون لیگ کی درخواست پر فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کو اقلیت اور
خواتین نشستیں دوبارہ مختص کرنے کی ہدایت. کہا الیکشن کمیشن 10 دن میں تمام امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کو سنے. الیکشن کمیشن کے فیصلے تک مخصوص نشستوں پر حلف نہ لیا جائے. ادھر اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی کا اسپیکر کو خط. مخصوص نشستوں والے اراکین کے حلف کے لیے اجلاس بلانے کی درخواست. 22 سال سے صوبائی وزیر خزانہ کی تقریر نہیں سنی جا سکی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا ولز اسمبلی میں سیمینار سے خطاب. کہا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وزیر خزانہ کی تقریر نہیں سنی جاتی. بجٹ کی بھاری کتب ماری اور حملے کی کوشش کی جاتی ہے. انہوں نے قانون کے اندر ایک بھی جگہ پر رولز کو معطل نہیں کیا. اپوزیشن کی تمام تجاویز کا انتظار کیا. بیرسٹر گوہر کی 2 وکلا سمیت بانی پی ٹی آئی سے ملاقات. چیئرمین پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل کے قریب میڈیا سے گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کرنا تو کم از کم رسائی تو دینی چاہیے. زیادہ لوگ ملیں گے تو اچھے پیغامات بھی باہر آ جائیں گے. بانی اور بشرا بی بی کی قید کو 700 دن سے زائد عرصہ گزر چکا ہے. آگے بڑھنے کے لیے سختیاں نہیں ہونی چاہیے. تحریک چلانا آئینی حق ہے. مذاکرات سے بھی انکار نہیں کیا. فی الحال کسی قسم کے بیک ڈور مذاکرات نہیں چل رہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا راولپنڈی میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح. مریم نواز شریف کا تقریب سے خطاب. کہتی ہیں پورے پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھا دیا. راولپنڈی میں ترقیاتی منصوبے ریکارڈ مدت میں مکمل کیے. سڑکوں اور فلائی اوور سمیت ترقیاتی منصوبے راولپنڈی کے شہریوں کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گے. مزید کہا یوم عاشور پر بہترین انتظامات پر متعلقہ اداروں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. سندھ کابینہ کا اجلاس. تھرکول سے چھور تک 105 کلومیٹر ریلوے لائن بچھانے کے لیے فنڈز کی منظوری. وفاقی حکومت نے 7 ارب روپے مختص کیے. سندھ حکومت بھی 7 ارب روپے دے گی. ترجمان کے مطابق ریلوے لائن کے منصوبے پر 42 ارب لاگت آئے گی. سندھ حکومت ہب ڈیم کی مرمت کے لیے واٹر بورڈ کی طرف سے 1 ارب روپے فراہم کرے گی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں پینشن اصلاحات اور زرعی انکم ٹیکس رولز کی بھی منظوری. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا آذربائیجان کے وزیر خارجہ جان بیراموف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے آذربائیجانی منصب کو 17ویں ایکو سربراہی اجلاس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی. دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت اور حالیہ اعلیٰ سطح روابط پر اطمینان کا اظہار. سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کی وزارت خارجہ میں آسیان ممالک کے سفیروں سے ملاقات ہوئی. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سیکرٹری خارجہ نے پاکستان کے مشرق کی طرف دیکھو پالیسی پر مؤثر درآمد کے عزم کو اجاگر کیا ہے. آمنہ بلوچ نے سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کو مزید فروغ کے اقدامات پر زور دیا. پاک بحریہ اور ڈائریکٹوریٹ آف ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ اینٹی نارکوٹکس ساؤتھ زون بلوچستان کا گڈانی کے ساحلی علاقے میں کامیاب جوائنٹ انسداد منشیات آپریشن. آئس پر کے مطابق آپریشن کے دوران بڑی مقدار میں شراب ضبط کی گئی ہے. کھرپتی ایلان مسک کو نئی سیاسی پارٹی کا اعلان مہنگا پڑ گیا. نئی پارٹی کے قیام کا اعلان کرتے ہی ٹیسلا کمپنی کے شیئرز گر گئے. برطانوی اخبار دی گارجین کے مطابق امریکی ٹریڈنگ کے آغاز پر ٹیسلا کے حصص میں 7.5% کمی واقع ہوئی، جس سے کمپنی کو $76 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا ہے.